الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ. معزز علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، پیارے بچوں، میں بہت خوشی محسوس کر رہا ہوں اس گاؤں میں آ کر، جس گاؤں میں الحمدللہ ہمارے کتاب و سنت پر چلنے والے فرزندان توحید بھائیوں کی ایک بڑی بستی ہے، اور ہمارے بڑے محترم دوست شیخ عبدالسلام سلفی حفظہ اللہ اس کے پہلے بھی کئی مرتبہ مجھے یہاں آنے کی دعوت دے چکے ہیں، لیکن بہرحال اللہ کی توفیق سے آج آپ کے سامنے حاضر ہونے کا موقع ملا. میرے بھائیوں، اس وقت ہم اور آپ عید الاضحیٰ جو ہمارا دوسرا اسلامی تہوار ہے اس کی خوشیاں منا رہے ہیں. کل عید کا دن تھا، آج اس کا دوسرا دن ہے، اور آج کا دن بھی تہوار کا دن ہے. عید الاضحیٰ کے دن کے بعد باقی 3 دن بھی، جن کو ایام تشریق کہا جاتا ہے، یہ بھی قربانی کے دن ہیں، یہ بھی کھانے اور پینے کے دن ہیں، یہ بھی خوشی کے دن ہیں. اور یہ ہماری شریعت کی خصوصیت ہے کہ ہماری شریعت نے اس تہوار پر قربانی ہی کو صرف عبادت قرار نہیں دیا ہے. قربانی کر کے اس کا جو گوشت ہم کھاتے ہیں اس کا کھانا بھی عبادت ہے. اس قربانی کے گوشت کو اپنے دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے متعلقین کو جو ہم کھلاتے ہیں، یہ کھلانا بھی عبادت ہے. اور اس موقع پر ہم جو خوشی کا اظہار کرتے ہیں، ہمارے گھروں میں جو خوشی ہوتی ہے، ہمارے چہرے پر جو رونق ہوتی ہے، شریعت کی حدود میں رہ کر، شریعت کی لمٹس میں رہ کر کے خوشی منانا، تہوار کے موقع پر، عید کے موقع پر.
یہ بھی اسلام کے اندر عبادت ہے۔ تو یہ صرف کوئی رسم نہیں ہے جو ہم نبھا رہے ہیں کہ چلو بھائی گوشت کھا رہے ہیں، یہ گوشت کھانا بھی ہماری شریعت کا ایک حصہ ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قربانی کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا کلوا وتصدقوا وادخروا، کہ قربانی کا گوشت خود بھی کھاؤ، غریبوں کو کھلاؤ، صدقہ خیرات کرو، اور اسٹور بھی جتنا کر سکتے ہو، ذخیرہ کر سکتے ہو، ذخیرہ بھی کرو۔ اسی لیے جو بعض علماء نے یہ بات کہی کہ قربانی کے 3 حصے کرنا چاہیے، وہ کوئی ضروری چیز نہیں ہے، آزاد ہیں آپ، اختیار ہے آپ کو۔ پوری قربانی کا گوشت آپ غریبوں میں بانٹ دیں یا لوگوں کو کھلا دیں، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے آپ کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، قربانی کا گوشت خود بھی کھاؤ اور غریبوں کو کھلاؤ۔ تو اس وقت ہم اور آپ تہوار کا دن منا رہے ہیں، اور اس موقع پر آج یہاں ہم اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی جب میں نے یہ سنا کہ یہاں خواتین کے لیے ہر مہینہ اس طریقے کا ایک پروگرام شروع کیا گیا ہے، اور ماشاءاللہ بڑی اچھی تعداد میں ہماری مائیں بہنیں آتی ہیں۔ اس وقت میرے بھائیوں پورے ملک میں خواتین کے لیے ہمیں بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ مردوں تک تو بہرحال دین کی باتیں کسی نہ کسی طریقے سے پہنچ رہی ہیں، مگر عورتیں، خواتین آج ایک بڑی تعداد میں ایسی ہیں جو دین سے بالکل دور ہیں۔ یہ جو آپ واقعات سن رہے ہیں کہ ہماری بہنیں مرتد ہو رہی ہیں، اور اب تک تو یہ تھا کہ بھائی بڑے بڑے شہروں میں، ممبئی میں، کلکتہ میں، دلی میں یہ واقعات ہو رہے تھے۔ اب چھوٹے چھوٹے علاقوں میں، چھوٹے چھوٹے قصبوں میں، ایسے علاقوں میں جہاں مسلمانوں کی آبادی ہے، جہاں کا کلچر پورا مسلم کلچر ہے، ان علاقوں میں بھی اب خبریں آ رہی ہیں کہ مسلمان لڑکی کسی غیر مسلم کے ساتھ بھاگ گئی، اور اس کے بعد جو ہے اس نے اسلام کو بھی چھوڑ دیا اور اس کے مذہب میں داخل ہوئی۔ یہ حالات میرے بھائیوں، یہ بڑے سنگین حالات ہیں، اور ان حالات میں ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے گھر کی عورتوں کو دین کیسے پہنچائیں۔ کم سے کم کل قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالی ہم سے یہ سوال کرے کہ تیری قوم کی بیٹیاں مرتد ہو رہی تھیں، اسلام کو چھوڑ رہی تھیں، تو نے اپنے گھر کی بہو بیٹی کو بچانے کے لیے کیا انتظام کیا، انہیں دین کتنا پہنچایا، انہیں اسلام کتنا پہنچایا، تو کم سے کم ہمارے پاس کچھ تو کہنے کے لیے۔ تو یہ جو پروگرام ہے میرے بھائیوں، یہ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں یہ ہماری ذمہ داری کو ادا کرنے کا ایک ذریعہ بنیں گے۔ اس لیے اس طریقے کے پروگراموں کو قائم کرنا اور پھر اس میں خواتین کو لانا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ جب خواتین کا پروگرام ہوتا ہے تو کون سی خواتین آتی ہیں؟ بوڑھی خواتین آتی ہیں، یا وہ عورتیں آتی ہیں جو ایک طریقے سے ہم کہہ لیں ریٹائر ہو گئی ہیں گھر کے کاموں سے، ساس آ گئی، گھر کی جو بڑی بوڑھی عورت ہے وہ آ گئی، جو جوان لڑکیاں ہیں، جو بہویں ہیں، جو جوان بیٹیاں ہیں، ان کو لوگ اس طریقے کے پروگراموں میں شامل نہیں کرتے۔ ان کو تو زیادہ ضرورت ہے پردے پر بتانے کی، ان کو زیادہ ضرورت ہے شرم و حیا کے بارے میں بتانے کی۔ جب عورت 50 کے پار ہو جائے، بوڑھی ہو جائے، تو شریعت نے تو اس کو پردے وغیرہ کے سلسلے میں رعایت دی ہے۔ اگر وہ بغیر نقاب پہنے بھی گھر سے نکل گئی تو کوئی گناہ کی بات نہیں اگر وہ سج دھج کر کے نہ نکلے، لیکن جب لڑکی 20 سال کی ہو، لڑکی 25 سال کی ہو، جوان ہو، تب تو اس کو سر سے پیر تک نقاب میں رہنا ہے، پردے میں رہنا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں اس طریقے کے پروگراموں میں کوشش کریں، جمعہ کے خطبے میں بھی آپ کوشش کریں کہ گھر کی عورتوں کو ضرور لے کے آئیں، گھر کی عورتوں کو ضرور جمعہ کے خطبے میں لے کے آئیں۔ آپ یقین مانیں سال میں تقریباً 52 جمعہ کے خطبے ہوتے ہیں، اگر آپ کے گھر کی عورتیں سے 52 جمعہ کے خطبوں میں شامل ہو جائیں اور غور سے امام صاحب کی تقریر سن لیں تو دین کی ایک اچھی خاصی نالج سال بھر میں وہ حاصل کر سکتی ہیں، بہت ساری چیزیں وہ سیکھ سکتی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنے گھر کی عورتوں تک بھی دین کی باتوں کو پہنچائیں اور اس طریقے کے پروگراموں میں ہم ان کو شامل کرائیں، آمین۔ میرے بھائیوں، قربانی تو ہم نے کر لی اور ابھی بہت سارے بھائیوں کو کرنا بھی ہوگا۔ قربانی کے 4 دن ہیں، آج بھی آپ نے قربانی کی ہوگی، کل بھی کر سکتے ہیں، پرسوں بھی کر سکتے ہیں۔ قربانی تو ہم نے کر لی، لیکن اس قربانی کے پیچھے، اس قربانی کا مقصد کیا ہے؟ یہ قربانی ہم کیوں کرتے ہیں؟ کیا اس کا مقصد صرف یہی ہے کہ سال میں ایک تہوار آئے اور ہم گوشت کھائیں اور مزے اڑائیں بس؟ اس قربانی کی حقیقت کیا ہے؟ اس قربانی کا فلسفہ کیا ہے؟ اور پھر یہ قربانی ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ میں آج سوچ رہا ہوں کہ اس موضوع پر تھوڑی سی آپ کے سامنے گفتگو کی جائے، کیونکہ یہ موقع بھی ہے، دستور بھی ہے۔ قربانی کا اصل جو مقصد ہے میرے بھائی، وہ سورہ حج کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا۔
کہ قربانی کا گوشت تو تم کھاتے ہو، قربانی کا خون تو نالیوں میں بہہ جاتا ہے، اور ہم کہتے ہیں صاحب اللہ کے لیے قربانی کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کیا گیا؟ اللہ کے پاس ہمارے دل کا تقویٰ گیا، ہمارے دل کا اخلاص گیا، ہمارے دل کی جو نیت اور جذبہ ہے وہ گیا۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ تمہاری قربانی کا گوشت اللہ تعالیٰ کے یہاں نہیں پہنچتا ہے، تمہاری قربانی کا خون اللہ تعالیٰ کیا نہیں پہنچتا ہے، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں تو تمہارے دلوں کا تقویٰ پہنچتا ہے، تمہارے دلوں میں اللہ کا کتنا ڈر ہے، کتنا تقویٰ ہے، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے کتنا بچنے کا احساس ہے، اللہ کے حکم پر کتنا چلنے کا احساس ہے، یہ تقویٰ اللہ کیا پہنچتا ہے۔ اگر آپ کی قربانی آپ کو تقویٰ نہیں سکھاتی ہے میرے بھائی، اگر جانور کے گلے پر چھری چلانے کے بعد آپ کو یہ فیلنگ نہیں ہوتی، یہ احساس نہیں ہوتا کہ ہماری زندگی تقویٰ والی ہونی چاہیے، تو پھر اس کا مطلب کہ آپ کی قربانی بے مقصد ہے، آپ کی قربانی کی کوئی حقیقت نہیں۔ قربانی کا سب سے بڑا جو سبق ہمیں ملتا ہے، اللہ تعالیٰ نے سورہ حج کی آیت نمبر 34 میں 34 نمبر کی آیت میں قربانی کے 3 مقصد بیان کیے، قربانی کے 3 سبق بیان کیے، قربانی سے کیا سبق ہمیں ملتا ہے۔ فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہم نے ہر امت کے اندر قربانی کا حکم دیا ہے۔ اے مسلمانوں، تم کوئی نئی قوم نہیں ہو، تم کو کوئی نئی امت نہیں ہو، تم سے پہلے کی امتوں کو بھی قربانی کا حکم دیا گیا تھا۔ یہ الگ بات ہے ان قوموں نے قربانی کی شکل بگاڑ دی، قربانی کا طریقہ بگاڑ دیا، قربانی کے اندر شرکیہ کام کرنے لگے، قربانی کے اندر غلط طریقے اپنانے لگے۔ ہم نے ہر قوم کے اندر قربانی کا حکم اس لیے دیا تھا لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ قربانی کا اصل مقصد یہ ہے کہ یہ جو حلال جانور اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائے ہیں، بکرا بکری ہے، بھیڑا بھیڑی ہے، دمبا دمبی ہے، اونٹ اونٹنی ہے، یہ قربانی کے جو جانور ہیں، ان جانوروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے کھانے کے لیے بنایا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے ہماری غذا بنایا ہے، ہماری خوراک بنایا ہے۔ ہم قربانی کے موقع پر ان جانوروں کے گلے پر چھری چلا کر کے اللہ کا نام لیتے کہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ تیری نعمت کو ہم صحیح استعمال کر رہے ہیں۔ یہیں سے ایک نقطہ یہ ملا کہ شکر جو ہوتا ہے نا، وہ اللہ کی نعمت کے صحیح استعمال کو کہتے ہیں۔ اللہ نے آپ کو طاقت دی، اب طاقت کے اوپر اللہ کا شکر یہ ہے کہ طاقت کا صحیح استعمال کرو، مجبور کی مدد کرو، ظالم کا مقابلہ کرو۔ طاقت کا مطلب یہ نہیں کہ آپ غریبوں اور بے کسوں کے لیے ظالم بن جاؤ۔ طاقت پر اگر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے تو طاقت کا صحیح استعمال کرو۔ اللہ نے آپ کو علم دیا ہے، نالج دی ہے، نالج پر اللہ تعالیٰ کا شکر یہ ہے کہ نالج کا صحیح استعمال کرو، نالج سے لوگوں کو فائدہ پہنچاؤ، علم سے لوگوں کو فائدہ پہنچاؤ۔ اللہ نے آپ کو جوانی دی ہے، اس جوانی کا یہ مطلب نہیں کہ اس کو شراب کے اڈوں پر برباد کرو، اس کو زنا کے اڈوں پر برباد کرو، اس کو نشے میں گزارو، اس کو حرام کاریوں میں گزارو۔ اس جوانی پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر یہ ہے کہ اس جوانی کو اللہ کی رضا کے کاموں میں گزارو، اس جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارو۔ اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، دولت دی ہے، اس دولت پر اللہ کا شکر یہ ہے کہ دولت کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو، صحیح جگہ استعمال کرو، دولت کو اسراف اور فضول خرچی نہ کرو، دولت کے معاملے میں غلط جگہوں پر دولت کو خرچ کرو۔ اللہ نے فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہر امت کے اندر ہم نے قربانی کا حکم دیا ہے لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، تاکہ لوگ اللہ تعالیٰ کا نام لیں ان جانوروں کے اوپر عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، جو جانور اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیے ہیں۔ تو یہ تو ہو گیا قربانی کا مقصد۔ اب قربانی کیا سبق دیتی ہے؟ اللہ نے اس آیت میں 3 سبق بیان کیے۔ پہلا سبق فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، قربانی کا پہلا سبق توحید ہے۔ قربانی آپ کو یہ سکھاتی ہے جب اللہ کا نام لے کر آپ جانور کے گلے پر چھری چلاتے ہیں تو آپ کو قربانی یہ سبق دیتی ہے کہ آپ کی قربانی جب اللہ تعالیٰ کے لیے تو ساری کی ساری عبادتیں صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے۔ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود ایک ہے، تمہارا مشکل کشا ایک ہے، تمہارا رب ایک ہے، تمہاری بگڑی بنانے والا ایک ہے، تمہاری مصیبتوں میں کام آنے والا ایک ہے، ایک ہی وہ ذات
یہ قربانی کا سب سے بڑا سبق ہے توحید۔ انسان ایک نہیں 1000 بکرے ذبح کر دے، اگر اس کی زندگی میں توحید نہیں ہے اس کی قربانی کا کوئی مطلب نہیں ہے میرے بھائی۔ قربانی توحید سکھاتی ہے۔ یہ قربانی جس پیغمبر کی سنت کو ہم زندہ کرتے ہیں، جس کی سنت کو ہم یاد کرتے ہیں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام، ذرا ان کی لائف اسٹوری، ان کی لائف ہسٹری، ان کی زندگی کے واقعات آپ دیکھیے۔ ابراہیم سر سے پیر تک، ابراہیم کی پوری زندگی از اول تا آخر توحید ہی توحید ہے میرے بھائی۔ ابراہیم علیہ السلام جب خانہ کعبہ بناتے ہیں، حضرت ابراہیم خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں، ان کے بیٹے اسماعیل اپنے باپ کی مدد کر رہے ہیں۔ باپ ایک مستری کی طرح خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہا ہے اور بیٹا پتھر لا لا کر کے ایک لیبر کی طرح اپنے باپ کی مدد کر رہا ہے۔ ہائے ہائے، اس بلڈنگ کے کیا کہنے، اس مکان کے کیا کہنے، اس گھر کی عظمت کے کیا کہنے، جس گھر کا معمار ابراہیم جیسا ہو اور جس گھر میں کام کرنے والا لیبر اسماعیل کے جیسا ہو۔ جب یہ خانہ کعبہ بن کے تیار ہو گیا، اللہ نے فرمایا اے ابراہیم تم بھی سن لو، اے اسماعیل تم بھی سن لو، انطہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود۔ اے ابراہیم یہ ہمارا گھر ہے، یہ خانہ کعبہ ہے، یہ اللہ کی عبادت کا گھر ہے، یہ اللہ کی توحید کا مرکز ہے، یہاں شرک نہ ہونے دینا، یہاں بت پرستی نہ ہونے دینا، یہاں غیر اللہ کو پکارنے نہ دینا۔ یہ پہلا حکم دیا اللہ نے خانہ کعبہ کی تعمیر کے۔ تو قربانی اور حج یہ دونوں توحید سکھاتے ہیں میرے بھائی۔ حج کرنے والے حاجی گئے، انہوں نے جب حج کا احرام پہنا، حج کی نیت کی اور زبان سے اب تلبیہ پکارنا شروع کیا، اس تلبیہ کے الفاظ کے اوپر غور کرو، وہ تلبیہ بھی توحید کا اعلان ہے۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ پروردگار تیرا کوئی شریک نہیں ہے، پروردگار تیرے بارگاہ میں حاضر ہے، تمام تعریفیں تیرے لیے، تمام بادشاہتیں تیرے لیے، تمام نعمتیں تیرے لیے، اے پروردگار تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ حج بھی توحید سکھا رہا ہے، قربانی بھی توحید سکھا رہی ہے۔ اس لیے قربانی کا پہلا سبق میرے بھائی توحید۔ اگر آپ کی زندگی میں توحید نہیں ہے تو یاد رکھیے قربانی کی آپ کی کوئی عبادت اللہ کے قبول نہیں ہو سکتی۔ شرک کی ایک چنگاری آپ کی تمام نیکیوں کو جلا کر کے خاک کر دے گی، اتنی خطرناک چیز ہے شرک۔ اسی لیے ابراہیم خلیل اللہ جیسا پیغمبر بھی شرک سے بچنے کی دعا کرتا ہے۔ کہیں آپ اس خوش فہمی میں مبتلا مت رہے کہ صاحب ہم تو بڑے پکے توحید والے ہیں، کیا مجال کسی کی ہمارے عقیدے کو ٹس سے مس کر دے، ہماری پیشانی اللہ کے علاوہ کسی آگے نہیں جھکے گی، ہم کسی قبر پہ سر نہیں جھکاتے، ہم کسی مزار پہ سر نہیں جھکاتے، ہم تعویذ نہیں باندھتے۔ آپ اس خوش فہمی میں مت رہیے، دعا مانگا کرو اللہ سے، توفیق مانگا کرو اللہ سے کہ اے اللہ اگر توحید کی توفیق دی ہے تو توحید پر خاتمہ بھی نصیب فرما، اے اللہ مرتے دم تک توحید پر رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ دعا کرتے رہا کرو۔ ابراہیم علیہ السلام جیسا پیغمبر کیا دعا کرتا ہے؟ وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، پروردگار مجھے اور میرے بچوں کو تو شرک سے بچانا، بت پرستی سے بچانا، اے اللہ مجھے بھی کبھی شرک، مجھ سے بھی کبھی شرک نہ سرزد ہو، میرے بچوں سے بھی کبھی شرک سرزد نہ ہو، مجھے بھی شرک سے بچانا، میرے بچوں کو بھی شرک سے بچانا۔ اور یہی ابراہیم علیہ السلام تھے اور یہی اسماعیل علیہ السلام تھے۔ جب اللہ کے نبی کے دور میں اسی خانہ کعبہ کے اندر 360 بت رکھے جاتے تھے، جب فتح مکہ کا موقع آیا اللہ کے پیارے نبی نے اپنی لاٹھی سے ان بتوں کو گرایا، اور جب خانہ کعبہ کے اندر اب داخل ہوئے اور ان بتوں کو ایک ایک کر کے آپ نے نکالا، تو اسی خانہ کعبہ کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی فرضی تصویریں بھی بنا کے ان کمبختوں نے رکھی تھی۔ اللہ کے نبی نے کہا اللہ لعنت کرے ان مردودوں پر، انہوں نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی تصویریں بنا کر کے بھی ان کو پوجا ہے، جبکہ وہ دونوں ہمیشہ توحید کے لمبردار رہے اور انہوں نے ہمیشہ شرک سے اپنی امت کو، اپنی قوم کو روکا ہے۔ آج مسلمانوں میں بھی ایک بڑی تعداد ایسی ہے میرے بھائی جسے توحید کا مطلب نہیں معلوم، جسے شرک کا مطلب نہیں معلوم۔ ایک طرف اللہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر کے قربانی بھی کر رہی ہے،
اور دوسری طرف مصیبتوں میں غیر اللہ کے نام کا نعرہ بھی لگا رہی ہے، دوسری طرف غیر اللہ کے در پہ جا کے ان کے آستانوں پہ جا کے سر کو بھی جھکا رہی ہے۔ میرے بھائیوں، قربانی کا پہلا سبق یہ ہے کہ ہم اپنی توحید کو صحیح کریں، اپنے ایمان کو صحیح کریں، اپنے عقیدے کو صحیح کریں۔ ارے ہمارے پاس ہے کیا اس کے علاوہ؟ ہم غریبوں کی پونجی توحید ہے، ہم فقیروں کا کیپٹل توحید ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں پوچھا جائے گا تو کیا لے کے آیا؟ ہم کہیں گے اللہ کچھ نہیں ہمارے پاس، تیری توحید اور تیرا ایمان ہے۔ اور اگر یہ توحید ہم بچا کے لے کے چلے گئے تو انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں نجات ملے گی، اور سب لے کے چلے گئے توحید نہیں ہے تو میرے بھائیوں ہم سے زیادہ گھاٹے اور خسارے میں کوئی نہیں۔ اسی لیے اللہ نے قرآن کے تیسرے پارے میں فرمایا ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا۔ جو لوگ توحید کے بغیر دنیا سے جائیں گے، ایمان کے بغیر دنیا سے جائیں گے اور اسی حالت میں ان کی موت ہو جائے گی، اللہ نے فرمایا فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا۔ اگر وہ زمین بھر کے سونا بھی اگر اللہ کے پاس لے کے آ جائیں، اللہ کے یہاں قبول نہیں کیا جائے گا اور جہنم کے عذاب سے وہ بچ نہیں پائیں گے۔ اگر توحید نہیں ہے تو زمین بھر کے سونا بھی کوئی اللہ کی راہ میں صدقہ کر دے بچ نہیں سکتا ہے۔ اتنی بڑی نعمت ہے توحید میرے بھائی، اس نعمت کی قدر کرو۔ توحید کا پہلا سبق، قربانی کا پہلا سبق یہی توحید ہے۔ اسی لیے ہم قربانی جب کرتے ہیں نا تو ایک دعا بھی پڑھتے ہیں۔ کیا پڑھتے ہیں؟ ایک تو بھائی ضروری کیا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ دیا آپ نے، قربانی ہو گئی۔ جو دعائیں ہیں وہ مستحب کا درجہ رکھتی ہیں، پڑھو تو بہتر ہے، نہیں پڑھو تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ تو قربانی کی جو ایک دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے، اس دعا میں یہ الفاظ ہیں ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے۔ تو قربانی آپ کی اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اس میں کسی قسم کی شرکت نہیں ہونی چاہیے، قربانی کے اندر اخلاص ہونا چاہیے۔ آج ہمارے یہاں مقابلہ ہوتا ہے، اچھا تم 10,000 کا جانور لائے، ہم 20,000 کا لائیں، نمائش ہوتی ہے۔ ہم نے قربانی کو بھی ریاکاری اور دکھاوے کی چیز بنا کے رکھ دیا ہے۔ میرے بھائیوں، قربانی کرنے کے ٹائم اگر دل کے کسی کونے میں ریاکاری ہے تو نکال کے پھینک دو، اس لیے کہ جس ابراہیم کی سنت کو تم زندہ کر رہے ہو اس نے کبھی اپنے ریاکاری کے قریب اپنے آپ کو پھٹکنے نہیں دیا۔ ارے ابراہیم تو وہ اللہ کے پیغمبر ہیں کہ جب خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے، باپ خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہا ہے، بیٹا اپنے باپ کی مدد کر رہا ہے، اور دونوں باپ بیٹے روئے زمین پر اللہ کی عبادت کا پہلا گھر خانہ کعبہ بنا رہے ہیں، اور دونوں کی زبان پر کیا کلمات ہیں، کوئی تکبر نہیں، کوئی بڑائی کا احساس نہیں، کوئی دکھاوا نہیں، بلکہ دونوں بڑے اخلاص کے ساتھ دعا کرتے ہیں۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ یاد کرو جب ابراہیم خانہ کعبہ کو بنا رہے تھے اور اسماعیل ان کا ساتھ دے رہے تھے اور دونوں باپ بیٹے دعا کر رہے تھے، ربنا تقبل منا، پروردگار تو ہمارے اس عمل کو قبول فرما لے، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو دعاؤں کو سننے والا، قبول کرنے والا ہے۔ اتنا بڑا کام کر رہے ہیں مگر اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تو قبول کر لے، فکر لگی ہے کہ قبول ہو جائے اللہ کی بارگاہ۔ اس لیے اخلاص پیدا کرو میرے بھائی، اور اخلاص کی بنیاد پر جو کام کیا جاتا ہے اللہ اس میں برکت دیتا ہے۔ کتنے مدرسے ہیں، کسی زمانے میں اسی بہار کی سرزمین سے ایک نوجوان بچہ گھر سے بھاگ کر کے دلی پہنچا، اسی بہار کی سرزمین کا ایک سپوت بہار سے بھاگ کر کے پڑھائی چھوڑ کر کے دلی پہنچا، مگر اللہ کو اس بچے سے کچھ کام لینا تھا۔ اس بچے نے دلی پہنچ کر کے دلی کی مسند حدیث میں جا کر کے علم حدیث کو سیکھا، اور پھر اس نے اپنا ایک مدرسہ کھولا، اپنی ایک درسگاہ کھولی اور لوگوں کو حدیث پڑھانے لگا۔ دنیا اس کو سید نذیر حسین میاں صاحب دہلوی کے نام سے جانتی ہے، اور اللہ نے اتنی برکت دی اس محدث کے درس میں کہ آج بھی ان کے شاگردوں کی برکتوں سے کتنے گاؤں میں، کتنے علاقوں میں آج توحید پھیلی ہے میرے بھائیوں، کتنے لوگوں نے شرک سے توبہ کی، اور ان کے شاگردوں کی وجہ سے دنیا بھر میں قرآن و حدیث کی اشاعت کا علم ہوا۔ ایک معمولی سی درسگاہ سے جو لوگ پڑھ کر کے نکلے انہوں نے پوری دنیا میں توحید کا علم بلند کیا۔ یہ میرے بھائیوں اخلاص کی برکت تھی۔ ابراہیم علیہ السلام جب خانہ کعبہ کو بنا لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اے ابراہیم تم حج کا اعلان کر دو۔
ابراہیم کہتے ہیں اللہ میں اپنی کمزور سی آواز سے جب حج کا اعلان کروں گا، اے اللہ کون کون میری آواز کو سنے گا، کہاں کہاں تک میری آواز پہنچے گی؟ اللہ نے فرمایا ابراہیم تیرا کام پہنچا دینا ہے، تیرا کام آواز دے دینا ہے، پہنچانا میرا کام ہے۔ اے ابراہیم تو آواز تو دے کے دیکھ، تو صدا تو لگا کے دیکھ۔ ہزاروں سال پہلے جب لاؤڈ اسپیکر کا انتظام نہیں تھا، سوشل میڈیا کا انتظام نہیں تھا، ایڈورٹیزمنٹ کا دور نہیں تھا، ایک کمزور سی آواز میں ایک بوڑھے نے ایک نحیف و ناتواں آواز سے اللہ کے گھر کے طواف کی دعوت دی، لوگوں کو حج بیت اللہ کی دعوت دی۔ اللہ نے اس دعوت کو کیسے قبول کیا؟ فرمایا یا تو رجالا وعلی کل ضامر یاتین من کل فج عمیق۔ اے ابراہیم جب تو لوگوں کو حج کی دعوت دے گا، دنیا کے چپے چپے سے لوگ اس گھر کا طواف کرنے آئیں گے، میں دنیا کے کونے کونے تک تیری آواز پہنچاؤں گا۔ آج ہزاروں سال گزر گئے، ابراہیم کی اخلاص والی اس صدا کی برکت دیکھو میرے بھائی۔ آج دنیا کا کون سا ایسا مسلمان ہے جو اس گھر میں جانے کے لیے تڑپتا نہیں ہے، اس گھر کے طواف کے لیے جس کا دل مچلتا نہیں ہے، اور حج بیت اللہ کی سعادت کے لیے اس کے دل میں کسک نہیں پیدا ہوتی ہے؟ اخلاص کی یہ برکت ہے میرے بھائی۔ قربانی ہمیں اخلاص بھی سکھاتی ہے، قربانی ہمیں اخلاص بھی سکھاتی ہے کہ جو بھی نیکی کرو، جو بھی کام کرو، خالص اللہ کے لیے کرو، اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ نے فرمایا فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اے قربانی کرنے والوں تمہارا معبود ایک ہے، فَلَهُ أَسْلِمُوا، تم اسی کے فرما بردار بن جاؤ۔ قربانی کرنا یہ تو آسان کام ہے، لیکن فرما بردار بننا یہ مشکل کام ہے۔ ابراہیم اللہ کا فرما بردار، اسماعیل اللہ کا فرما بردار، اے قربانی کرنے والوں تم بھی فرما بردار بن جاؤ۔ ذرا قرآن کے 23ویں پارے کی وہ آیات اٹھا کے دیکھیے میرے بھائی، جو باپ بیٹے کے درمیان جو بات چیت ہوئی ہے، اور جس بات چیت کے بعد باپ بیٹے قربانی کے لیے تیار ہوئے ہیں، وہ بات چیت ہے تو بڑی مختصر، مگر اس میں بڑی نصیحتیں ہیں ہمارے لیے۔ اللہ نے قرآن کے 23ویں پارے میں اس پوری بات چیت کو بیان کیا ہے۔ قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ یاد کرو جب ابراہیم اپنے بچے سے کہتے ہیں کہ اے میرے بچے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ بعض علماء کہتے ہیں اسماعیل کی عمر 6 سال تھی، بعض علماء کہتے ہیں 10 سال تھی، بعض علماء کہتے ہیں 15 سال تھی۔ قرآن نے عمر نہیں بتائی، قرآن نے کہا جب بیٹا اپنے باپ کے ساتھ چلنے کے قابل ہو گیا، اور بیٹا اپنے باپ کے ساتھ چلنے کے قابل تبھی ہوتا ہے، دوڑنے کے قابل تبھی ہوتا ہے جب بیٹا کچھ بڑا ہو جائے، کچھ سمجھدار ہو جائے۔ اس لیے زیادہ بہتر یہ معلوم ہوتا ہے کہ کم سے کم حضرت اسماعیل کی عمر 12 سال 14 سال 15 سال تو رہی ہو، چلو ہم 15 سال مان لیتے ہیں۔ ایک 80-90 سال کا بوڑھا، بڑھاپے میں ملی ہوئی اکلوتی اولاد جس کی عمر 15 سال ہے، جو بالکل ٹین ایجر ہے، بالکل ینگ ہے، جوانی کی سرحدوں پر پہنچ رہا ہے، اس بچے سے کہتا ہے کہ اے میرے بچے، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو تو بتا تیری کیا رائے ہے؟ سوال یہ ہے کہ کیا ابراہیم اپنے بچے کی رائے لینا چاہتے؟ نہیں، یہ تو اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حکم پر رائے نہیں لی جاتی۔ ابراہیم چاہتے تو بیٹے کو پکڑ کے ذبح کر دیتے، رائے لینے کی ضرورت نہیں تھی، مگر ابراہیم نے دنیا کے ہر باپ کو یہ سبق دیا کہ تم جتنے بھی میچیور ہو، جتنے بھی سمجھدار ہو، جب بچے بڑے ہو جائیں تو ان پر اپنی رائے کو تھوپنا نہیں چاہیے، ڈکٹیٹر نہیں بننا چاہیے، تانا شاہ نہیں بننا چاہیے۔ گھر جو ہوتے ہیں نا، پریوار جو ہوتے ہیں، وہ ڈکٹیٹرشپ سے نہیں چلتے۔ آج ہمارے گھروں کا مسئلہ کیا ہے؟ کتنے گھر اسی لیے برباد ہیں کہ باپ ڈکٹیٹر بنا ہوا ہے، ماں ڈکٹیٹر بنی ہوئی ہے، ساس ڈکٹیٹر بنی ہوئی ہے۔ یہ رشتے میرے بھائیوں محبت سے چلتے ہیں، یہ رشتے بھروسے سے چلتے ہیں، یہ رشتے کچھ لو اور کچھ دو سے چلتے ہیں۔ رشتے لائن کھینچ کے نہیں چلتے، یہاں تمہاری لائن ہے، یہاں میری لائن ہے۔ رشتے ایسے نہیں چلتے کہ ساس یہ کہے کہ یہ میرا کام نہیں ہے، بہو کہے کہ یہ میرا کام نہیں ہے۔ رشتے اس سے چلتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے میرا کام نہیں ہے، میرا فرض نہیں ہے، میری ذمہ داری نہیں ہے، کہیں لکھا نہیں ہے، مگر ٹھیک ہے اس پریوار کو چلانے کے لیے میں یہ کام کروں گا یا میں یہ کام کروں گی۔ رشتے اس سے چلتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے پہلا سبق دیا، ڈکٹیٹر مت بنو، تانا شاہ مت بنو، اپنے بچوں سے
مشورے بھی کیا کرو، گھر کے معاملات میں، کاروبار کے معاملات میں گھروں بچوں سے مشورہ بھی کیا کرو اور ان سے مشورہ لے کر کے فیصلے کیا کرو۔ کہا میرے بچے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تو بتا تیری کیا رائے ہے۔ میرے نوجوان بھائی غور کرے، آج کا اگر کوئی نوجوان ہوتا جس کے باپ نے اس کو دودھ پینے کی عمر میں اس کی ماں کے ساتھ بے آب و گیا سرزمین میں صحرا میں چھوڑ دیا ہو، اور باپ سینکڑوں کلومیٹر دور رہتا ہو، اور سال میں 2 سال میں کبھی پلٹ کر کے آ کر کے خیر خیریت لیتا ہو، اور جب وہ بچہ 14-15 سال کا جوان ہو اور باپ ایک دن آ کر کے کہے کہ بیٹا میں تجھے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، آج کا نوجوان کیا جواب دیتا؟ آج کا نوجوان شاید بدتمیزی کرتا، آج کا نوجوان شاید اپنے باپ کی عقل پر سوال اٹھاتا کہ میرے باپ تو بوڑھے ہو گئے، سٹیا گئے، تم آپ کی عقل خراب ہو گئی، دماغ خراب ہو گیا آپ کا، اپنے ہی بیٹے کو مارنے آئے ہو جس بیٹے کو کبھی تم نے اپنے پاس نہیں رکھا۔ آج کا نوجوان اس طریقے کی 1000 باتیں کہتا۔ ایک دور تھا نا، گاؤں میں جب کوئی بچہ بدتمیزی کرتا تھا، گاؤں کے بڑے بوڑھے وہاں سے جب گزرتے تھے نا تو نوجوان لڑکے جو ہے سر جھکا لیتے تھے کہ گاؤں کے چاچا آ رہے ہیں، دادا آ رہے ہیں، بڑے ابا آ رہے ہیں۔ ایک وہ ماحول تھا۔ ایک یہ ماحول ہے کہ بڑے میاں جا رہے ہیں، بزرگ آدمی جا رہے ہیں، بچہ سگریٹ پی رہا ہے تو وہ بڑے میاں جو ہے وہ سر جھکا کے گزر جاتے ہیں کہ اس کو کچھ بولوں گا تو مجھے 4 باتیں سنائے گا۔ وہ جو شاعر کا شعر ہے نا کہ سنبھل کر گفتگو کرنا بزرگوں، کہ اب بچے پلٹ کر بولتے ہیں، اب وہ دور آ گیا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام نے کیا جواب دیا ہے میرے بھائی؟ باپ نے کہا بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ بیٹے کو معلوم ہے میرا باپ اللہ کا نبی ہے، میرا باپ ابراہیم ہے، اور میرے باپ کا خواب بھی سچا ہوتا ہے۔ بیٹا سمجھ گیا کہ میرے باپ نے اپنی طرف سے یہ خواب نہیں دیکھا ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کا امتحان ہے۔ بیٹا کیا جواب دیتا ہے؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ بیٹا کہتا ہے ابا جان، باپ جان لینے کی بات کر رہا ہے، باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کی بات کر رہا ہے، لیکن بیٹا ابا جان کہہ رہا ہے۔ او لوگو، تمہارے باپ نے تو تمہارے ساتھ کوئی خطا بھی نہیں کی۔ آج کتنے بیٹے ہیں جو اپنے باپ سے ڈھنگ سے بات بھی نہیں کرتے، کتنے باپ ہیں جن کے کان ترس جاتے ہیں اپنے بچوں کے منہ سے ابا جان کہنے کے لیے، کتنی مائیں ہیں جن کے کان ترس جاتے ہیں اپنے بچوں کے لیے امی جان کہنے کے لیے۔ او لوگو، یہاں بوڑھا ابراہیم اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کی بات کر رہا ہے اور بیٹا بڑے ادب کے ساتھ کہتا ہے اے ابا جان، اے ابا جان۔ علماء کہتے ہیں کہ جب ابراہیم جوان تھے اور ابراہیم کا باپ مشرک تھا تو ابراہیم نے جب اپنے باپ کو توحید کی دعوت دی تھی تو ابا جان کہہ کے بات کی تھی، ادب سے بات کی تھی، تمیز سے بات کی تھی۔ آج جب ابراہیم بوڑھے ہو گئے تو ابراہیم کا بیٹا بھی ان کو ابا جان کہہ کے مخاطب کر رہا ہے۔ آپ آم کا پیڑ بو کر کے ببول نہیں توڑیں گے، اور ببول کا پیڑ توڑ کر کے آپ آم نہیں توڑیں گے میرے بھائیوں۔ جو بوئیں گے وہی کاٹیں گے۔ اگر آپ نے اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے، انشاءاللہ آپ کی اولاد آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے گی۔ اگر آپ نے اپنے والدین کو رلایا ہے، تیار رہیے کل آپ کی اولاد آپ کو رلائے۔ کہا کہ اے ابا جان افعل ما تؤمر، آپ کو جو حکم ملا ہے آپ کر ڈالیے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ بیٹے کو پتا ہے کہ میری جان چلی جائے گی، مگر یہ جان کس نے دی ہے میرے بھائی؟ جان دی ہوئی اسی کی تھی۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو۔ اللہ والے جب ضرورت پڑے تو اپنی جان اللہ کی راہ میں قربان کر دیتے ہیں، کیونکہ یہ جان اللہ نے دی ہے۔ اگر اللہ اپنی راہ میں اس جان کو لے لے تو کوئی غم کی بات نہیں ہے۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اسماعیل اپنی جان اللہ کی راہ میں دینے کے لیے تیار ہے۔ ابا جان اللہ کو حکم ہے نا، کر ڈالیا۔ اتنی بڑی بات اسماعیل کہتے ہیں۔ ہم جب یہ واقعہ بیان کرتے ہیں ہمیں بڑی حیرت ہوتی ہے۔ ہم اسماعیل کے فضائل تو بیان کرتے ہیں، ہم ابراہیم کے فضائل تو بیان کرتے ہیں، مگر اس پورے واقعے میں ایک اور کردار ہے جس کو بیان نہیں کیا جاتا۔ وہ کس کا کردار ہے؟ وہ اسماعیل کی ماں کا کردار ہے، وہ حضرت ہاجرہ کا کردار ہے جس نے اپنے بیٹے اسماعیل کی کیسی تربیت کی تھی۔ باپ کا سایہ ہونے کے باوجود نہیں ہے، باپ تو دور رہتا ہے، اسماعیل باپ کے بغیر صرف ماں کے سائے میں پلے بڑھے ہیں، لیکن ماں نے کیسی تربیت کی ہے، کیسا پالا ہے، کیسا پوسا ہے، اور کیسے اپنے بیٹے کو
نصیحت دی ہے کہ بیٹا اپنے باپ سے کہتا ہے ابا جان میں اس امتحان میں کھڑا اترنے کے لیے تیار ہوں۔ علامہ اقبال کہتے ہیں یہ فیضان نظر تھا، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ او لوگو، اسماعیل کون سے مدرسے میں پڑھا تھا؟ اسماعیل کون سے اسکول میں پڑھا تھا؟ اسماعیل کی کس سے ملاقات ہوئی تھی؟ نہیں، یہ کسی مدرسے کا کمال نہیں ہے، یہ کسی اسکول کا کمال نہیں ہے، یہ ہاجرہ کی گود کی برکت ہے، یہ ہاجرہ کی تربیت کی برکت ہے۔ ہائے آج امت کو ہاجرہ کی جیسی عورتوں کی ضرورت ہے۔ ہم یہ امید کریں کہ ہماری نوجوان نسل اسماعیل کے جیسی ہو جائے تو ہماری امت کو ہاجرہ کی جیسی عورتوں کی ضرورت ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ صاحب اسلام نے عورت کو کیا دیا ہے؟ حج کیا ہے آپ نے؟ عمرہ کیا ہے آپ نے؟ جو لوگ کیے ہوں وہ شاید بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں، جنہوں نے نہیں کیا ہے وہ بھی جانتے ہوں کہ مکے میں ایک پہاڑ تھا صفا نام کا، اس کے اپوزٹ میں ایک پہاڑ تھا مروہ پہاڑ نام کا۔ جب اسماعیل دودھ پیتے بچے تھے اور ابراہیم اپنے دودھ پیتے بچے کو اور اپنی بیوی کو چھوڑ کر کے مکہ سے جا رہے تھے تو جانتے ہو اس اللہ کی بندی نے بس ایک سوال کیا تھا، کہا تھا اِلَى مَن تَتْرُكُنَا، اے میرے سرتاج اس صحرا میں دور دور تک کوئی انسان نظر نہیں آتا، کوئی سر چھپانے کی چھت نہیں ہے، کوئی پانی کا انتظام نہیں، کوئی کھانے کا انتظام نہیں، آپ مجھ کو چھوڑ کے جا رہے، کہاں جا رہے؟ ابراہیم سر جھکائے ہوئے کوئی جواب نہیں دیتے۔ پھر حضرت ہاجرہ کہتی ہیں اللہ امرک بہذا، اے میرے سرتاج کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ کیا یہ اللہ کا فرمان ہے؟ ابراہیم نے کہا کہ ہاں اللہ کا فرمان ہے۔ اتنا سننا تھا کہ ہاجرہ جواب دیتی ہیں اذن لا یزیئن اللہ ابدا، اے میرے سرتاج اگر یہ اللہ کا حکم ہے، اگر یہ اللہ کی طرف سے امتحان ہے تو آپ شوق سے چلے جائیے، اللہ ہمیں برباد نہیں کرے گا، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ میری ماں اور بہنوں، لوگ کہتے ہیں کہ عورتیں بڑی کمزور ہوتی ہیں، عورتیں بڑی جذباتی ہوتی ہیں، بڑی جلدی ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ کوئی عورت ایمان والی تو بن کے دکھائے۔ اگر عورت ایمان والی بن جائے، اللہ کی قسم بڑے بڑے مرد اور دنیا کے بڑے بڑے سورما اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر، اس صحرا میں، اس بیابان میں ایک اکیلی عورت اپنے دودھ پیتے بچے کے ساتھ ہے اور اس کی زبان پر کوئی شکوہ نہیں ہے، اس کے ماتھے پر کوئی شکن نہیں ہے، اور بڑے سکون سے کہتی ہے اگر اللہ کا حکم ہے ہمیں کوئی پرواہ نہیں، اللہ ہماری حفاظت کرے گا، اللہ ہمیں برباد نہیں ہونے دے گا۔ ابراہیم تھوڑی دور آگے بڑھے، جب بیوی بچے نظر سے اوجھل ہو گئے، دونوں ہاتھ آسمان میں اٹھایا، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، پروردگار میں اپنے بیوی بچے کو یہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے اللہ تو ان کو توفیق دینا کہ وہ یہاں نماز قائم کریں، ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے اللہ تو میری اولاد کو توفیق دینا کہ وہ یہاں نماز قائم کریں، فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، اور اے اللہ یہاں پہ کوئی آبادی نہیں ہے، یہاں پہ کوئی انسان نہیں ہے، تو لوگوں کا دل یہاں پھیر دے، یہاں آبادی پیدا کر دے، وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اے اللہ یہ صحرا ہے، دور دور تک کوئی کھیتی نظر نہیں آتی، کوئی باغ نظر نہیں آتا، اے اللہ تو میری اولاد کو پھلوں کی روزی عطا فرما۔ تین دعا کی ابراہیم، اے اللہ ان کو یہاں نماز قائم کرنے کی توفیق دے، اے اللہ لوگوں کا دل یہاں پھیر دے، اور اے اللہ پھلوں کی روزی عطا فرما۔ اللہ اکبر، جب آپ اللہ والے بن جائیں گے نا، آپ کی زبان سے نکلنے والے ایک ایک لفظ کو اللہ قبول کرے گا۔ ابراہیم اللہ والے ہیں، ابراہیم اللہ کے لیے مرنے مٹنے والے ہیں، ابراہیم نے جو دعا کی اللہ نے قبول کی، کہا اے اللہ ان کو یہاں نماز قائم کرنے کی توفیق دے۔ آج دنیا کا کہ کسی کونے میں اتنی نماز نہیں پڑھی جاتی جتنی خانہ کعبہ کے پاس پڑھی جاتی ہے، 24 گھنٹے اس گھر کا طواف ہوتا رہتا ہے اور وہاں نماز ہوتی رہتی ہے، اور کہا کہ اے اللہ تو لوگوں کا دل یہاں پھیر دے۔ کون سا ایسا مسلمان ہے جس کے دل میں وہاں جانے کی طلب نہ ہو، جس کے دل میں اس گھر کو دیکھنے کی طلب نہ ہو، جو خانہ کعبہ کی زیارت نہ کرنا چاہتا ہو؟
اور تیسری دعا کیا ہے، اللہ پھلوں کی روزی عطا فرما۔ دنیا کا کون سا ایسا پھل ہے جو آپ کو مکے میں نہیں ملے گا، جبکہ مکے میں کھجور کے علاوہ کچھ پیدا نہیں ہوتا، وہ بھی کھجور زیادہ تر مدینے سے آتی ہے، کوئی پھل وہاں پیدا نہیں ہوتا، لیکن آپ مکے میں چلے جائیں، وہاں کی مارکیٹ میں آپ کو دنیا کے تمام پھل مل جائیں گے۔ ابراہیم کی دعا کی برکت تھی میرے پیارے ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے ان کی ہر دعا کو قبول کیا۔ ابراہیم چلے گئے، اب کھجور تھوڑی سی تھی، کھجور ختم، تھوڑا سا پانی تھا، پانی ختم۔ اب حضرت اسماعیل چلانے لگے، چیخنے لگے، بھئی معصوم بچے کو کیا معلوم۔ اب جب ہاجرہ نے دیکھا میرا بچہ میرا لال رو رہا ہے، اب ہاجرہ کو فکر ہوئی، دوڑتے دوڑتے صفا پر پہنچی، صفا کے اوپر پہنچ کر اپنے سر پہ ہاتھ رکھ کے دور تک نظر دوڑائی، شاید کوئی اللہ کا بندہ مل جائے، میرے بچے کے لیے پانی کا انتظام ہو جائے، مگر دور دور تک کوئی انسان نظر نہیں آیا۔ صفا سے نیچے اتری، جب نشیب میں آئیں، زمین پر آئیں، گراؤنڈ لیول پر آئیں، تیز تیز دوڑ کر کے مروہ تک پہنچی، مروہ کی پہاڑی پہ چڑھی، پھر دور تک نظر دوڑائی، شاید کوئی اللہ کا بندہ مل جائے، میرے بچے کے لیے پانی کا انتظام ہو جائے، لیکن کوئی ہوتا تب تو نظر آتا۔ ایک چکر میں دیکھ لیا، صفا سے بھی دیکھ لیا، مروہ سے بھی دیکھ لیا۔ ہم اور آپ ہوتے ایک بار صفا سے دیکھ لیا، ایک بار مروہ سے دیکھ لیا، کنفرم ہو گیا اب کوئی نہیں ہے، مایوس ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، مگر وہ ماں ہوتی ہے جو بچے کے لیے کچھ بھی کرتی ہے۔ ہاجرہ نے ایک چکر پر بس نہیں کیا، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، صفا سے مروہ، 7 چکر لگا دیے اس اللہ کی بندی نے کہ شاید میرے بچے کے لیے پانی کا انتظام ہو جائے۔ اللہ کو اس اپنی بندی کا دوڑنا اتنا پسند آ گیا، اس کا اپنے بچے کے لیے فکر مند ہونا اتنا پسند آ گیا، اللہ نے قیامت تک کے حاجیوں اور عمرہ کرنے والوں کو پیغام دے دیا، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما۔ اے دنیا کے حاجیوں، اے دنیا کے عمرہ کرنے والوں، جب تک تم صفا اور مروہ کے درمیان چکر نہیں لگا لو گے اور میری اللہ میری اس بندی کے اس دوڑنے کی تم نقل نہیں کرو گے، تمہارا حج اور عمرہ قبول نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں، یہ اسلام میں عورت کا مقام ہے کہ ایک عورت صفا سے مروہ، مروہ سے صفا 7 بار دوڑی تھی، اللہ نے قیامت تک کے لیے اس کے دوڑنے کو قبول کر لیا اور اسے حج اور عمرہ کا ایک حصہ بنا دیا۔ اور جب 7 چکر پورے ہو گئے، اللہ نے زمزم کا بھی انتظام کر دیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، ابراہیم علیہ السلام کی اس بیوی کو بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ اس پورے واقعے میں ہم ابراہیم کو تو یاد رکھتے ہیں، اسماعیل کو تو یاد رکھتے ہیں، لیکن اس کی بیوی، ان کی بیوی اور اسماعیل کی ماں حضرت ہاجرہ کے کردار کو ہم بھول جاتے ہیں۔ بیٹا جواب دیتا ہے، افعل ما تؤمر، اے ابا جان آپ کو جو حکم ملا ہے آپ کر ڈالیے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ یہ نہیں کہا میں صبر کر لوں گا، کنفرمیشن کے ساتھ نہیں کہا، یقین کے ساتھ نہیں کہا اگر اللہ نے چاہا، میری اوقات نہیں ہے، میری حیثیت نہیں ہے، میرے اندر اتنا گٹس نہیں ہے، اگر اللہ نے چاہا تو میں صبر کرنے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ یہ بھی نہیں کہا کہ میں صبر کرنے والا ہو جاؤں گا، کہا صبر کرنے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ میں کوئی اکلوتا نہیں ہوں، تاریخ میں بہت سارے اللہ کے بندوں نے صبر کیا ہے۔ ابا جان آپ کا بیٹا بھی صبر کر لے گا۔ فلما اسلما، باپ بھی تیار ہو گیا، بیٹا بھی تیار ہو گیا۔ اب قرآن کی ورڈنگ سنو، قرآن کے الفاظ سنو، قرآن کے شبد سنو۔ فلما اسلما، جب دونوں باپ بیٹے اسلام لے آئے، جب دونوں باپ بیٹے مسلمان ہو گئے۔ او لوگو تم نے مسلمان کس کو سمجھا؟ جو گوشت کھائے وہ مسلمان، جو داڑھی رکھ لے وہ مسلمان، جو ٹوپی لگا لے وہ مسلمان؟ نہیں، مسلمان تو اس کو کہتے ہیں جو اللہ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دے، اللہ کا فرمان آئے تو سر جھکا دے۔ فرمایا فلما اسلما، جب دونوں باپ بیٹے مسلمان ہو گئے، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹایا یا کروٹ کے بل لٹایا۔ اور یہ تو ہم کو پتا ہے، یہ تو ہم جانتے ہیں کہ اسماعیل بچ گئے، یہ تو ہم جانتے ہیں کہ ابراہیم کی چھری ان کے گلے پر نہیں چلی۔ اسماعیل کو نہیں پتا تھا کہ میں بچ جاؤں گا، ابراہیم کو نہیں پتا تھا میرا بیٹا بچ جائے گا۔ ہائے وہ بھی کیا منظر رہا ہوگا۔ میرے بھائیوں ذرا تصور کرو تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایک 80-90 سال کا بوڑھا اپنے بڑھاپے کی اس اکلوتی اولاد کے گلے پر چھری چلانے کے لیے تیار ہے۔ ارے آج تو جس جانور کو ہم 1 سال کے لیے پالتے ہیں، 6 مہینے کے لیے پالتے ہیں، جب اس جانور کے گلے پر چھری چلتی ہے تو ہماری آنکھیں چھلک اٹھتی ہیں، ہماری آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں۔ اس 1 سال کے 6 مہینے کے جانور سے ہمیں انسیت اور
محبت ہو جاتی ہے۔ اللہ اللہ، اسماعیل کے گلے پر جب ابراہیم چھری چلانے والے رہے ہوں گے ان کے دل کی کیا کیفیت رہی ہوگی، مگر اللہ ابراہیم تیرے ایمان کے کیا کہنے، تیری استقامت کے کیا کہنے، تیری رب سے محبت کے کیا کہنے کہ تو اپنے جوان بیٹے کے گلے پر چھری چلانے کے لیے تیار۔ اور جب دونوں باپ بیٹے تیار اور چھری چلنے والی ہے، اللہ کی طرف سے آواز آئی، اللہ کی طرف سے ندا آئی، وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ اے ابراہیم، ہمیں تیرے بچے کی جان نہیں لینا ہے، ہم تیرے بیٹے کو ذبح نہیں کروانا چاہتے، ہم تو دیکھنا چاہتے ہیں کہ تو اپنے رب کے حکم پر کس حد تک جا سکتا ہے، تو اپنے اللہ کی بات کس حد تک مان سکتا ہے۔ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ۔ اے ابراہیم، یہ بہت بڑا امتحان تھا جس میں تم کھرے اتر گئے۔ اللہ اکبر۔ امتحان وہ بڑا ہوتا ہے، ایگزام وہ بڑا ہوتا ہے جس میں ایگزامینر خود بولے کہ ایگزام بہت سخت ہے، یا ایگزام لینے والا، امتحان لینے والا اللہ کہہ رہا ہے امتحان بہت سخت تھا، اور اس امتحان میں کھڑے اتر کے دکھایا حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے۔ اللہ نے فرمایا کہ بہت بڑا امتحان تھا، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور اس امتحان کا بدلہ ہم یہ دیں گے کہ قیامت تک اب یہ قربانی ہوتی رہے گی، لوگ اللہ کے نام پہ جانور ذبح کرتے رہیں گے اور ابراہیم اور اسماعیل کی اس قربانی کو یاد کرتے رہیں گے۔ تو قربانی کا یہ سبق بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ جانور ذبح کرنا آسان کام ہے، لیکن یہ جو اسلام کا جذبہ ہے، تسلیم کا جذبہ ہے، اللہ کے حکم کے آگے سر جھکا دینے کا جذبہ ہے، یہ جذبہ ہمارے اندر نہیں۔ مجھے کسی نے بتایا کہ مولوی صاحب ہمارے گاؤں میں ماشاءاللہ پوری اہل حدیث آبادی ہے، پوری قرآن و حدیث پر چلنے والی آبادی ہے، پہلی بار آپ کے گاؤں میں آیا ہوں، کسی شادی میں شامل نہیں ہوا ہوں، مگر میرا تجربہ کہتا ہے شادی بیاہ میں یہاں بھی رسم و رواج خوب چلتے ہیں، شادی بیاہ میں یہاں بھی جہیز چلتا ہوگا، شادی بیاہ میں یہاں بھی بارات چلتی ہوگی، پوچھو کیوں چلتی ہے؟ لوگ کہتے ہیں ارے مولوی صاحب بس رسم ہے، نبھا رہے ہیں۔ جب اللہ کا فرمان آ جائے، جب رسول کا فرمان آ جائے، رسم میٹر نہیں کرتی، باپ دادا کا طریقہ میٹر نہیں کرتا، آپ کیا کرتے چلے آئے یہ میٹر نہیں کرتا، میٹر یہ کرتا ہے کہ اللہ کا حکم کیا ہے، رسول کا حکم کیا ہے۔ میرے بھائیوں، آج افسوس کی بات ہے کہ ہم نماز کے معاملے میں اہل حدیث ہیں، ہم سینے پر ہاتھ باندھتے ہیں، ہم رفع الیدین کرتے ہیں، ہم آمین زور سے بولتے ہیں، تراویح 8 رکعت پڑھتے ہیں، مگر شادی بیاہ کے معاملے میں ہم رسم پر چلتے ہیں، ہم معاملات اور لین دین کے معاملے میں رسم پر چلتے ہیں۔ رسم پر مت چلو میرے بھائی، قرآن و سنت پر چلو۔ قربانی ہمیں ایک سبق یہ بھی دے رہی ہے، اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار۔ اس کے بعد قربانی کا تیسرا سبق فرمایا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اے نبی قربانی کرنے والے مسلمانوں کو یہ بھی سبق سنا دو کہ تم اپنے اندر اخبات پیدا کرو، تم اپنے اندر نرمی پیدا کرو، تم اپنے اندر تواضع پیدا کرو۔ جانور کے گلے پر چھری بعد میں چلانا، پہلے اپنے اندر کے شیطان کے گلے پر تو چھری چلا دو، اپنے اندر جو ایگو ہے، جو انا ہے، جو اہنکار ہے، پہلے اپنے اہنکار کے اوپر تو چھری چلا دو۔ آج کتنے لوگ ہیں 4 پیسے کیا کما لیے، چال بدل گئی، سماج میں عزت کیا مل گئی، لب و لہجہ بدل گیا۔ تمہارا لہجہ بتا رہا ہے تمہاری دولت نہیں رہی ہے۔ کتنے نئے نئے پیسے کمانے والے ہیں، ان کا لہجہ بتا دیتا کہ صاحب ان کے اندر بڑا تکبر ہے، بڑی اکڑ ہے۔ دنیا میں اکڑنے والوں کا انجام بہت برا ہوا ہے میرے بھائی۔ بڑی اکڑ کی ابلیس کے اندر، اس نے کہا انا خیر منہ، میں آدم سے بہتر ہوں، آدم مٹی سے پیدا ہے، میں آگ سے پیدا ہوں۔ اللہ نے ساری اکڑ نکال دی، ذلیل کر کے دھتکار کر کے اپنی بارگاہ سے نکال دیا۔ قیامت تک کے لیے شیطان مردود بن گیا۔ اللہ کو اکڑنے والے لوگ پسند نہیں ہیں، معاف کیجیے۔ بڑی اکڑ تھی فرعون کے اندر، کہا کرتا تھا میں بہت بڑا بادشاہ ہوں، میں تمہارا رب ہوں، انا ربکم الاعلی۔ اللہ نے کہا اچھا تجھے اپنے اوپر اتنا غرور ہے، اللہ نے پانی میں ڈوبا کر کے فرعون کو مار دیا، اور آج بھی اس کی لاش موجود ہے مصر کے اندر، اور دنیا کو سبق دے رہی دیکھو اکڑنے والوں کا انجام کیا۔ بڑی اکڑ تھی قارون کے اندر، اس نے کہا تھا انما اوتیتہ علی علم، یہ دولت میرے علم سے ملی ہے، میرے ٹیلنٹ سے ملی ہے۔ اللہ نے سارے خزانوں کے ساتھ زمین میں دھسا دیا، قارون اپنی دولت اور اپنے محل کے ساتھ زمین میں دھس گیا۔ میرے بھائیوں، قربانی کا تیسرا سبق یہ ہے اپنے اندر اخبات پیدا کرو، اپنے اندر انکساری پیدا کرو، اپنے اندر نرمی پیدا کرو، اپنے اندر تواضع پیدا کرو، تکبر سے دور کرو اپنے آپ کو، ضد سے دور کرو، انا سے دور کرو، اپنے اندر کی ایگو کو ختم کرو، اپنے
اپنے اندر نرمی کو پیدا کرو. ہمارے نبی نرمی والے، ہمارے نبی کے صحابہ نرمی والے، ہمارے نبی تواضع والے، نبی کے صحابہ تواضع والے، ہم اور آپ بھی تواضع والے بنے. قربانی کا ایک سبق یہ بھی اپنے اندر تواضع پیدا کرو. اچھا، قربانی کا جانور آپ لینے جاتے ہیں. پچھلے ایک ہفتے سے میرا موبائل ایک دم بزی ہے، صبح شام فون آتا ہے، مولوی صاحب بکرا لیا ہے، تھوڑی سی سینگ ٹوٹی ہے، قربانی ہو جائے گی کہ نہیں؟ مولوی صاحب بکرا خریدنے آیا ہوں، کان میں چھوٹا سا سوراخ ہے، قربانی ہو جائے گی کہ نہیں؟ یعنی ہر قربانی کرنے والا مسلمان یہ سوچتا ہے میرا جانور بالکل بے عیب ہونا چاہیے، صحیح سلامت ہونا چاہیے. قربانی ہمیں یہ سبق دے رہی ہے، جب تم قربانی کے جانور کے اندر عیب دیکھتے ہو اور بے عیب جانور کی قربانی کرتے ہو، لولے جانور کی نہیں کرتے، لنگڑے جانور کی نہیں کرتے. اے نماز پڑھنے والے نمازیو، تم نماز کے اندر ایسے کام کیوں کرتے ہو کہ تمہاری نماز لولی اور لنگڑی نماز ہو جاتی ہے؟ تم نماز کو لولی لنگڑی کیوں بناتے ہو؟ جب بغیر عیب، جب عیب دار قربانی اللہ تعالیٰ کیا قبول نہیں ہوگی تو عیب دار نماز اللہ تعالیٰ کیا کیسے قبول ہوگی؟ اے زکوٰۃ دینے والوں، اے صدقہ خیرات کرنے والوں، حرام پیسے کما کر کے تم اللہ کی راہ میں دے رہے ہو. کیا تم نے وہ حدیث نہیں سنی؟ ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک چیز کو قبول کرتا ہے. جب عیب دار جانور کی قربانی اللہ تعالیٰ کیا قبول نہیں تو عیب دار مال کی زکوٰۃ کیسے قبول ہوگی اور عیب دار پیسے کا صدقہ کیسے قبول ہوگا؟ قربانی ہمیں یہ سبق دے رہی ہے کہ اپنی عبادتوں کو بے عیب بناؤ. جب عیب دار جانور نہیں چلے گا تو عیب دار نماز کیسے چلے گی، عیب دار زکوٰۃ کیسے چلے گا اور عیب دار حج کیسے چلے گا؟ اپنی قربانیوں کے اندر سے یہ عیب نکالو میرے بھائی. قربانی ایک سبق اور بھی دیتی ہے. قربانی عید کی نماز کے بعد کی جاتی ہے، عید کی نماز کے بعد کی جاتی ہے اور 13 ذی الحجہ کے دن مغرب کے پہلے پہلے، سورج ڈوبنے کے پہلے پہلے کی جاتی ہے. قربانی کا ٹائم. اب مان لو میں 10,000 کا بکرا لاتا ہوں، میں 20,000 کا بکرا لے آیا اور میں نے عید کی نماز کے پہلے قربانی کر دی. میں 10,000 کا عام طور سے لاتا تو اس سے ڈبل مہنگا میں لایا، اس سے زیادہ موٹا لایا، تندرست لایا. بس ایک فرق کیا تھا، میں نے قربانی کا جو ٹائم نبی کا بتایا ہوا اس ٹائم سے پہلے قربانی کر دی. کیا قربانی قبول ہوگی؟ بولو بھائی باجد پور ہوگی؟ قبول نہیں ہوگی. کیوں؟ نبی اکرم نے فرمایا من ذبح قبل الصلاۃ فقد ذبح لنفسہ، جس نے عید کی نماز کے پہلے قربانی کی اس نے اپنے لیے ذبح کیا ہے، اس کو قربانی کا کوئی ثواب نہیں ملے گا. عجیب بات ہے، بکرا بھی وہی ہے، چھری بھی وہی ہے، بسم اللہ اللہ اکبر بھی پڑھا جا رہا ہے، قربانی کی دعا بھی پڑھی جا رہی ہے، سب کچھ تو ہے، لیکن اللہ کے نبی فرما رہے کہ قربانی کا ثواب نہیں ملے گا. کیوں نہیں ملے گا؟ کیونکہ نبی کے طریقے پر نہیں ہے. پتہ یہ چلا کہ کام دیکھنے میں اچھا بھی لگ رہا ہو، کام بڑا اچھا لگ رہا ہو، دنیا والوں کی نظر میں بہت اچھا ہو، لیکن اگر قرآن کی نظر میں اچھا نہیں، رسول کی نظر میں اچھا نہیں، اگر سنت کے مطابق نہیں تو اللہ کے یہاں اس کو نیکی نہیں مانا جائے گا، اس پر ثواب نہیں ملے گا، الٹے عذاب ملے گا. دین اپنی مرضی کا نام نہیں ہے، دین اتباع سنت کا نام ہے. یہ بھی ہمیں قربانی ایک سبق دیتی ہے میرے بھائیوں. جہاں جو کام شریعت نے بتایا ہے وہیں وہ کام کرنا ہے. عید کے موقع پر صدقہ فطر آپ نکالتے کہ نہیں نکالتے؟ بولو بھائی، صدقہ فطر آپ نکالتے ہیں. صدقہ فطر اگر آپ عید کی نماز کے بعد نکالیں گے، مان لو آپ کے گھر میں 10 لوگ رہتے ہیں، 10 لوگوں کا جو صدقہ فطر ہوتا ہے ایک آدمی کی طرف سے کتنا ہوتا ہے؟ 1 سا ہوتا ہے. 10 لوگوں کی طرف سے 10 سا ہوا. اب 10 سا اناج آپ کو نکالنا ہے. آپ نے 50 سا اناج نکالا لیکن عید کی نماز کے بعد نکالا، تو بتاؤ بھائی آپ کو صدقہ فطر کا ثواب ملے گا؟ نہیں ملے گا. آپ نے 5 گنا زیادہ نکالا، مگر چونکہ نبی نے ایک ٹائم بتا دیا کہ اس کے پہلے دینا ہے، آپ اس کے بعد دیں گے، آپ کو ثواب نہیں ملے گا. پتہ یہ چلا کہ دین اپنی مرضی کا نام نہیں ہے، دین اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کا نام ہے، دین اتباع سنت کا نام ہے. قربانی ہمیں اور آپ کو یہ سبق بھی دے رہی ہے. قربانی ایک سبق اور بھی ہمیں دے رہی ہے، اپنے لیے جیے تو کیا جیے، اپنے لیے جیے تو کیا جیے. قربانی ہم 10,000 کا 20,000 کا جانور لائے، خود پورا کھا جائیں تو کون پوچھنے جائے گا؟ مگر اللہ کے نبی نے کہا نہیں، کھاؤ اور کھلاؤ.
اس قربانی کا حق ادا نہیں ہوگا جب تک آپ دوسروں کو نہیں کھلائیں گے، غریبوں تک اس گوشت کو نہیں پہنچائیں گے، آپ کی قربانی کا حق ادا نہیں ہوگا، آپ نبی کی سنت پر چلنے والے نہیں بنیں گے۔ اس لیے اسلام کا یہ فلسفہ ہے اور قربانی کا یہ سبق ہے کہ آپ جب خود تہوار منا رہے ہیں، اللہ نے آپ کو دیا ہے، آپ کے گاؤں میں کوئی غریب فیملی ہے، اس بیچارے کی طاقت نہیں ہے بکرا لا سکے، اس بیچارے کے گھر میں گوشت نہیں ہے، آپ کا ایمان کیسے گوارا کرتا ہے آپ کے بچے مزے لے کر کے گوشت کھائیں اور آپ کا غریب پڑوسی بھوکا رہے؟ آپ کا اسلام آپ کو اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ آپ کا اسلام آپ سے کہتا ہے ان غریبوں کو بھی کھانا پہنچاؤ، ان غریبوں کو کھانا کھلاؤ۔ قربانی ہمیں اور آپ کو ایک سبق یہ بھی دے رہی ہے۔ اسی طریقے سے قربانی کے جانور کو اللہ کے نبی نے فرمایا، صحابہ کرام جب قربانی کا جانور لیتے تھے موٹا تازہ جانور لیتے تھے، پالتے تھے، موٹا تازہ کرتے تھے۔ کیوں؟ اسے اللہ کی راہ میں ذبح کرنا ہے۔ عقیقہ کے موقع پر نہیں کہا گیا کہ اسے خوب موٹا تازہ کرو، لیکن جب قربانی کرنا ہے، اللہ کی راہ میں ذبح کرنا ہے تو خوب موٹا تازہ کرو۔ پتہ یہ چلا کہ جب کسی چیز کا تعلق اللہ کے ساتھ ہو تو اس کی عزت کرنی چاہیے۔ کتابیں بہت ہیں دنیا میں، مگر ایک کتاب ہے جس سے ہم اللہ کی کتاب کہتے ہیں، جس کا نام قرآن ہے۔ اب اس کے ساتھ اللہ کا نام جڑ گیا، تب اس کتاب کی رسپیکٹ اور عزت ہمیں دوسری چیزوں سے زیادہ کرنی ہے۔ تو جو چیزیں اللہ سے ریلیٹڈ ہیں، اللہ سے متعلق ہیں، ہمیں ان چیزوں کا احترام کرنا چاہیے۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ اللہ تعالیٰ کی جو شعائر ہیں، اس لیے آپ دیکھیے یہ جو ٹائم ہے عشرہ ذی الحجہ کا اور قربانی کا ٹائم، اس موقع پر ہمیں تکبیر کے کلمات بھی بلند آواز سے پڑھنے چاہیے۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ چاند دیکھنے سے لے کر کے 13 تاریخ تک ہمیں اٹھتے بیٹھتے بازار میں جاتے وقت اور تمام کاموں کے وقت ہم ان تکبیر کے کلمات سے اپنی زبانوں کو تر رکھیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ تکبیر بھی اللہ تعالیٰ کے شعائر میں سے ہے۔ تو جو چیز اللہ تعالیٰ کے شعائر اور نشانیوں میں سے ہو اس کی عزت کرنی چاہیے۔ آپ دیکھیے حجر اسود، دنیا میں بہت سارے پتھر ہیں مگر حجر اسود اللہ تعالیٰ کے شعائر میں سے ہے، تو اس کی یہ عزت ہم کرتے ہیں کہ جب طواف کرتے ہیں تو اس کو چومنے کا حکم ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے شعائر کا احترام کرنا چاہیے، یہ بھی ہمیں قربانی ایک سبق دیتی ہے۔ یہ چند باتیں قربانی کے متعلق تھیں۔ آخر میں ایک بات اور کہوں گا، مجھے نہیں معلوم آپ کے گاؤں میں کیا طریقہ اپنایا جاتا ہے۔ ہم نے بنارس میں دیکھا کہ عید الاضحیٰ کی نماز میں عورتوں کی تعداد کم آتی ہے، عید الفطر کی نماز میں برابر آتی ہے، ساری عورتیں آتی ہیں، لیکن عید الاضحیٰ کی نماز میں عورتوں کی تعداد بہت کم آتی ہے۔ میں نے پوچھا کیوں، ایسا کیوں ہے؟ تو بعض جگہوں سے جواب ملا کہ اس دن عورتوں کو کام بہت ہوتا ہے، چونکہ کھانا وانا زیادہ بنانا رہتا ہے تو گھر میں مسالہ وسالہ پیسنا رہتا ہے، تو ان کو کام زیادہ رہتا ہے، تو بہت ساری عورتیں عید الاضحیٰ کی نماز میں نہیں جاتی ہیں۔ میں نے اپنے یہاں تقریر میں بھی یہ بات کہی تھی، آپ کے یہاں بھی کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ چیز آپ کے یہاں ہے تو یہ بہت غلط چیز ہے۔ نبی اکرم کی کوئی ایسی حدیث نہیں ہے کہ عید الفطر کی نماز میں تو عورتیں جائیں اور عید الاضحیٰ کی نماز میں نہ جائیں۔ جہاں بھی حدیث میں الفاظ آئے، عیدین کا لفظ آیا ہے، دونوں عید میں لے کے جانا ہے، اور حکم ہے کہ عیدگاہ لے کے جایا جائے۔ اگر عیدگاہ کا انتظام ہے تو عیدگاہ میں لے کے جائیے، اگر مسجد میں ہو رہی تو مسجد میں، لیکن عورتوں کو لے کر کے آئیے، وہ عید کی خوشی میں شامل ہوں۔ میرے بھائیوں، کوشش آپ یہ کریں کہ عید الاضحیٰ کی نماز میں بھی اپنے گھر کی عورتوں کو لے کر کے جائیں، اور اس طریقے کی تمام دینی چیزوں میں اپنے گھر کی عورتوں کو بھی شامل کریں۔ ابراہیم علیہ السلام کی پوری فیملی اللہ کے لیے جیتی اور اللہ کے لیے مرتی تھی۔ ہم صرف اکیلے اللہ کے لیے اپنے آپ کو خاص نہ کریں، اپنی فیملی کو بھی ہم اللہ کے کام میں لگائیں۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو حضرت ابراہیم اور ان کے بیٹے اسماعیل کے اسوہ حسنہ کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ان کے نقش قدم پہ ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے۔ ہماری قربانیوں میں اگر کوئی کمی رہ گئی ہو، اللہ اپنے فضل و کرم سے اس کو دور کر کے ہماری قربانی کو قبول فرما لے۔ ہمارے دنیا بھر میں جو بھائی حج بیت اللہ کرنے گئے ہیں، اللہ ان کو صحت و سلامتی کے ساتھ حج کر کے واپس اپنے گھر صحت و سلامتی کے ساتھ لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو کم سے کم زندگی میں ایک بار حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے۔ رب العالمین ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کو شفاء کامل عاجل عطا فرمائے۔ جو روزی روٹی سے پریشان ہیں، اللہ ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرمائے۔ کسی بھی قسم کی ذہنی اور جسمانی تکلیف میں جو لوگ مبتلا ہیں، اللہ ان کی تکلیفوں کو دور فرمائے۔ اللہ اس گاؤں میں، اس علاقے میں اپنے رحمتوں کی بارش نازل فرمائے۔ رب العالمین ہمارے ملک کی بھی حفاظت فرمائے، ہمارے ملک کو شہیدوں کے شر سے، فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے محفوظ رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔